اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، تو لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ بنو نضیر ہوا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود تھے ان کے ساتھ ایک ٹائپ کی جنگ کی تھی جو کہ بغیر لڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت لی تھی، اور اس میں آپ کو بہت سارے ہتھیار ملے تھے۔ آپ کو پتا نا، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ ہمیشہ لڑنے لڑانے والے کام کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی وہ پہلے بھی تھے اور ایسے ہی وہ آج بھی ہیں۔ تو بہت زیادہ ان کے پاس جو ہے نا ہتھیار، تلواریں، اور وہ جو ان کے سوارڈز، تلواریں، یہ ساری چیزیں وہ لوگ بہت زیادہ بناتے تھے، بلکہ بناتے ہی یہود تھے، اور وہ جو ہے وہ مدینہ والوں کو پھر پرووائڈ کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بہت سارا مال فے ملا تھا۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا، غنیمت ہوتی ہے جو جنگ کر کے ملتی ہے، ٹھیک ہے، فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کیے ملتا ہے، اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی مرضی سے آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا ان بٹوین دا پیپل۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جو مہاجرین تھے ان کو دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ غریب تھے نا، سب چیزیں اپنی مکہ میں چھوڑ کے اس طرح انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اوکے، تو اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ مسلمانوں کا آپ کو پتا نا غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت سے خراب ہو گئے تھے کہ ہر وقت خوف کا ماحول مدینہ کے اندر رہتا تھا، اور سارے لوگ اس چیز کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے، جو بدوی تھے، جو یہودی تھے، جو ایون منافقین تھے، وہ ہم کس طرح بھائی مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ایوری بڈی جو ہے وہ اس بارے کے میں سوچنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اب منافقین کے ساتھ تو آپ صلی اللہ، جو بنو نذیر والے ہیں یہودی، ان کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کر دیا، ان کی جلا وطنی ہو گئی۔ اب باری آئی جو بدوی لوگ رہ رہے تھے، جو مدینہ کے ارد گرد کچھ قبائل تھے نا، کچھ آپ سمجھ لیں ایسے جیسے سٹیز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیز ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہ رہ رہے تھے، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے وہ معاملہ کرنا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تھا کہ وہ جو بدوی ہیں انہوں نے ہی بدعہدی بھی کی تھی، اور مسلمانوں کے جو دایان فوت ہو گئے تھے جو دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ ہم نے پچھلے اس میں پڑھا تھا نا، 2 واقعات ایسے ہوئے تھے جس میں بہت ہی پڑھے لکھے صحابہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے شہید ہو گئے تھے۔ تو اس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں بھی مل رہی تھی کہ وہ جو بدوی تھے نا، وہ جو بدوی تھے وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں مدینہ کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ پہلے وہ آئیں، اس سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے مقام پہ گئے، اور اس لیے اس غزوے کو غزوہ نجد کہا جاتا ہے۔ نجد کے مقام پہ گئے اور وہاں جا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہی، لیکن وہ لوگ نکلے ہی نہیں جنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح بغیر لڑے ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ تو اس میں نا جنگ کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ خوف زدہ ہو گئے تھے اور وہ بھاگ گئے، یعنی وہ میدان میں آئے ہی نہیں تھے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہ ساری سچویشن جیسے منافقین دیکھ رہے تھے، اور منافقین مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے، تو منافقین جو ہیں ان کی ساری جرت ہمت ختم ہو گئی، کیونکہ منافقین سب سے بزدل ترین لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی جرت نہیں ہوتی، اور وہ غزوہ بنو نذیر کے بعد ہی وہ بالکل کوائٹ ہو گئے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کام بھی ہو گیا، جو بدوی تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف و ہراس قائم کر دیا، جو منافقین تھے وہ بھی کوائٹ ہو گئے، اور یہود کی طرف بھی ایک اقدام ہو چکا تھا، ان کی جلا وطنی ہو گئی تھی ایک قبیلے کی۔ اب جو ہے نا ابو سفیان نے جو ہے احد کے مقام پہ کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ایئر پھر جنگ کریں گے۔ اب یہ ایک مارکا رہتا تھا جو کہ مسلمانوں کو کرنا تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے غزوہ بدر دوم۔ غزوہ بدر دوم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بدر کے مقام پہ جو ہے نا ایک غزوہ ہوا، تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ بدر کے مقام پہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اپنے صحابہ کو لے کر اس میں آلموسٹ 1,500 پیپل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 10 گھوڑے تھے صرف۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں آپ کتنے زیادہ لوگوں کو سفر کرنا پڑا پیدل۔
ہاں ہم تو مشکل ہوتا ہے نا. دیکھیں بچے نہیں جاتے نا بیٹا, جنگ تھی نا, جنگ میں تو بچوں کو اور خواتین اور بچے نہیں جاتے ہوتے. خواتین سم ٹائمز جاتی ہوتی ہیں جو زخمی ہو جاتے ہیں نرس وغیرہ کے کام کرنے کے لیے. ادروائز آپ دیکھیں کتنا ٹف ہوتا ہے. ہم اگر ہم نے زیادہ لمبا سفر کرنا ہوتا ہے ہم بس لے لیتے ہیں نا, اور اگر ہمیں زیادہ لمبا کہیں ایسی جگہ پہ جانا پڑے جہاں بس نہیں جا رہی تو ہمیں کتنا مشکل ہوتا ہے نا. نہیں, ہم اگر 20 منٹس چلتے ہیں, آپ کو یاد نہیں ہم گئے تھے ایک شاپ پہ ابھی پچھلے دنوں, اور وہاں پہ بس نہیں جاتی تھی اور وہ آلموسٹ 20 منٹس کا راستہ تھا, تو کتنا مشکل ہوا تھا. آپ بھی تھیں, ہنو بھی تھا. واک کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اتنا زیادہ چلنا. ہاں ہنو پیسجینو میں تھا, لیکن آپ تو واک کر رہی تھی نا. تو اس میں پھر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ پھر چلتے چلتے بدر کے مقام پہ گئے. اب کیا ہوا کہ ابو سفیان بھی وہاں سے نکلا اپنے لوگوں کو لے کے. اب آپ دیکھیں کہ ابو سفیان تو آلریڈی ڈرا ہوا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مسلمان جو ہے نا جیت جائیں گے. اس کے دل میں ایک خوف تھا آلریڈی. تو وہ راستہ اس نے شروع کیا اپنے لوگوں کے ساتھ, لیکن تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا دیکھو جو جنگ ہے نا وہ تب سوٹ کرتی ہے جب ہریالی ہو, ہر جگہ سبزہ ہو, بکریاں دودھ دیں, ہمارے پاس کھانے پینے کے پھل وغیرہ ہوں, یعنی ہم درختوں سے کوئی چیزیں توڑ لیں. یعنی ہریالی اور سبزے کے ٹائم میں جو ہے نا جنگ اچھی لگتی ہے. تو آپ بھی تو خشک سالی, ابھی کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی. مطلب وہ سارے لوگوں کے دل توڑ رہا تھا. بس اس کی یہ بات تھی کہنے کی, تمام کے تمام لوگ آلریڈی جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ایگریڈ تھے, اور وہ لوگ سارے کے سارے وہاں سے واپس چلے گئے. اب ظاہر ہے ٹیلی فون وغیرہ تو تھے نہیں اس ٹائم کے. ابو سفیان فون کر کے کہ ہاں جی ہم کینسل کر رہے ہیں اس دفعہ کی جنگ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ویٹ کرتے رہے, وہاں پہ کافی ڈیز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ویٹ کرتے رہے. 8 دن تک بدر میں آپ نے ویٹ کیا, اور وہاں پر تجارت کا جو کام ہے نا وہ کرتے رہے. اور پھر اس طرح مسلمانوں نے کمایا بھی تھوڑا بہت, اور پھر واپس آ گئے 8 دن انتظار کر کے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ بدر کا واقعہ نہیں ہونا, جو وہ لوگ ہیں وہ نہیں آئے. تو یہ اب ایک اور غزوہ ہوا, غزوہ بدر دوم. اچھا, اس کے بعد ایک اور غزوہ تھا جس کا نام ہے غزوہ احد تو ہو چکا ہے نا, وہ تو ہم نے کافی ٹائم پہلے پڑھا تھا. غزوہ دومت الجندل ہے یہ, ٹھیک ہے. ہاں یہ پلیسز کے نام ہے نا, پلیسز کے نام کے اوپر غزوہ بن جاتا ہے. غزوہ نجد میں نجد کے مقام پہ ہوا تو اس لیے وہ غزوہ نجد ہو گیا. بدر دوم یعنی بدر کے مقام پہ ہوا لیکن نمبر 2 تھا, اس لیے دوم جو ہے وہ 2 کو بولتے ہیں. تو جو پلیسز ہوتے ہیں نا ان کے نام پہ غزووں کے نام پڑ جاتے ہیں, رکھے جاتے ہیں. اچھا, اب یہ والا جو غزوہ تھا نا اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 months تک سکون سے رہے, کیونکہ اب مسلمانوں کے مدینہ کے اندر بہت امن امان ہو گیا تھا. اس میں ایسا تھا کہ جو قبائل تھے نا کچھ مدینہ سے تھوڑا دور رہتے تھے, وہ نا آنے جانے والے لوگوں کے اوپر, یعنی ان کے ایریا سے جو بھی لوگ گزرتے تھے نا مسافر وغیرہ, وہ ان کو لوٹتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے. مطلب وہ ڈاکو بن رہے تھے نا, وہ دہشت پھیلا رہے تھے. اور جس طرح ہوتا ہے نا اپنا روب ڈالتے ہیں لوگوں کے اوپر, وہ اس کام سے نا لوگوں کے اوپر اپنا روب ڈال رہے تھے, اور وہ ڈاکے کرتے تھے, پیسے لوٹ لیتے تھے, چیزیں سامان وغیرہ لوٹ لیتے تھے اس طرح سے. اچھا, پھر کیا جی, انہوں نے نا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام شروع کیا. انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جنگ کی تیاری شروع کر دی, ٹھیک ہے. کیونکہ اب دیکھیں جو بھی, اب انہوں نے نا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام شروع کیا کہ انہوں نے جنگ مسلمانوں کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس کے لیے وہ لوگ وغیرہ اور چیزیں جو ہیں وہ تیار کر رہے تھے. تو کیونکہ دیکھیں جو بھی ایک قبیلہ یا گروپ آف پیپل ہوتے ہیں وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے نا, کوئی ایک سٹیٹس لے رہا ہوتا ہے, لوگ سارے اس کو نا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا مشہور اور طاقتور اور اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اب آپ مسلمانوں کو دیکھیں, مسلمان اسی پوزیشن پہ پہنچ رہے تھے.
قریش بھی ڈرنے شروع ہو گئے, منافقین جو بیچ میں رہتے تھے وہ بھی ڈرتے تھے, آگے پیچھے والے قبائل بھی ڈرنا شروع ہو گئے, یہودیوں نے بھی ان کو چھوڑنا بند کر دیا. تو مسلمان ابھر رہے تھے, طاقتور ہو رہے تھے, لوگ سب ان سے خوف کھاتے تھے. حالانکہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی غلط چیز کے اوپر لوگوں کو تنگ نہیں کیا تھا. جو ان کے ساتھ جنگ کرتا تھا وہ پہلے ہی جا کے اس سے جنگ کر لیتے تھے. صرف یہ کام مسلمان کرتے تھے, اور ظاہر ہے یہ تو سیلف ڈیفenس ہوتا ہے, اس کی تو آپ کو بالکل اجازت ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی راتوں رات اٹھ کے آپ کو نقصان پہنچانے آ جائے اور آپ کو پتا چلے, تو اس سے بہتر ہے نا پہلے آپ ہی اس کو جا کے دو ہاتھ کر لو اس سے. تو ابھی تک مسلمانوں نے جو بھی اقدام کیا تھا وہ ڈیفenس میں تھا, دفاع میں تھا, اپنی حفاظت کے لیے غزوات کیے. اچھا, اب اس کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو 6 months تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ مدینہ کے اندر جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کیا, اور اس کے بعد دومت الجندل کے ایریا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا ارادہ کیا, لشکر تیار کیا, صحابہ کو ریڈی کیا. اچھا, اب صحابہ کو ریڈی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار پتہ کیا تھا؟ رات کو سفر کرتے تھے, دن کو کوائٹ سے ہو کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس ٹائم میں کوئی کسی نے دیکھ لیا, کوئی راہ گزر رہا تھا, اس کو پتا چلا ہاں جی مسلمان آ رہے ہیں, وہ جلدی جلدی جائے گا, کوئی شارٹ کٹ لے گا اور جا کے بتا دے گا ہاں جی جنگ کی تیاری کر لو, تمہیں مارنے کو ہی آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان تھا کہ ہم خفیہ طریقے سے جائیں, ان کو پتہ ہی نہ چلے, اور ہم ان کے اوپر ایک دم سے دھاوا بول دیں. ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ وہ تیاری کر رہے تھے آلریڈی. وہ صبح رات پوری رات واک کرتے رہتے تھے, کیونکہ انہوں نے چل کے جانا ہوتا تھا نا, ان کے پاس گاڑیاں تو نہیں تھی ہے. وہ اپنے جتنے بھی, اب آپ دیکھیں ایک سٹی سے دوسرے سٹی آپ سوچیں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ہم ایک دفعہ گئے تھے نا, ملان گئے تھے, روما گئے تھے, روما ملان نہیں, روما گئے تھے. تو ہم گاڑی میں گئے تھے, دوسرا سٹی بنتا ہے نا ہمارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دور جانا ہے, تو اب آپ پیدل جا رہے ہیں. تو وہ پیدل کیسے جاتے تھے؟ نائٹ میں آپ لوگ چلتے جاتے تھے, دن ہوتا تھا آپ لوگ مطلب کوائٹ ہو جاتے تھے, آپ چھپ جاتے تھے سارے صحابہ کے ساتھ. کہیں خدا کسی ایریا میں جا کے نا, ایک جگہ کے اوپر کوائٹ ہو جاتے ہوں گے نا. اچھا, تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا, پھر جا کے ان قبیلوں کے اوپر دھاوا بولا, اور کچھ ڈیز وہاں پر قیام بھی کیا. پھر جو لوگ واپس ہاتھ لگتے تھے ان کے ساتھ جنگ وغیرہ ہو جاتی تھی, نہیں تو باقی سارے لوگ بھاگ بھوگ گئے تھے. پھر ان کے سامان وغیرہ بھی آپ لوگوں نے لے لیے, کیونکہ غزوہ تھا نا, ایک جنگ تھی. تو جنگ میں جو فریق اپنا مال اسباب چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ غنیمت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے نا. ٹھیک ہے بھئی, آپ لوگ کیوں مسلمانوں کو مارنے کے پلانز بنا رہے ہیں؟ وہ اپنی پریکٹسز کر رہے ہیں, آرام سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایوری بڈی کو فریڈم کے ساتھ اپنی لائف گزارنے کا حق ہے نا. آپ جب اگلوں کو تنگ کریں گے تو پھر اگلوں نے بھی تو کوئی کام کرنا ہے نا. تو پھر اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ جا کے غزوہ کیا تو وہ لوگ بھاگ گئے, انہوں نے کوئی لڑائی نہیں کی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو بھی مال وغیرہ لگا آپ لے کے آئے. اور ہو سکتا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ اس غزوے کے بعد مسلمانوں کا ایک بہت ہی اچھا اور امن و امان والا ایک پارٹ بن چکا تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاملات کر لیے, قبائل کو بھی خاموش کروا دیا, بدویوں کے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا, قریش بھی کوائٹ ہو گئے, انہوں نے بھی جنگ نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب کافی امن والا اور سکون والا جو سچویشن تھی نا وہ مدینہ کے اندر قائم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں تک رکھیں گے. اس کے بعد ایک بہت ہی فیصلہ کن اور ایک بڑا غزوہ ہونے والا ہے. ہاں, اس میں پتہ ہے آپ کو کیا ہوگا؟ اب تک تو جو جنگیں ہوتی رہی ہیں نا, ہاں جی, قریش مکہ آ گئے, انہوں نے لڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بدویوں نے اکیلے لڑ لیا, یہودیوں نے اکیلے لڑ لیا, قبائل آگے جی اکیلے لڑ لیا. اب ان لوگوں نے سب نے کیا کیا کہ جب یہ سارے ہار ہور گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دہشت طاری ہو گئی,
تو سارے کے سارے لوگ ایک ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، قریش، یہودی، قبائل، ہر جو مسلمانوں کے علاوہ گروپس تھے نا، وہ سب ایک ہو گئے، واحد ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب مسلمانوں کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ہم سب نے اکٹھے ہو کے ختم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہونے والی ہے نا، کہ اب جب اکیلے اکیلے سب نے لڑ جھگڑ لیا، سب نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، پر وہ ناکام رہے، تو اب جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اب اکٹھے ہو کے تو مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ کافی سارے لوگ تھے، اب اتنا عدد تو میں کو نہیں فی الحال پتا، لیکن بہت زیادہ لوگ تھے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جو پورا کنٹری تھا وہ آلموسٹ اکٹھا ہو گیا، یعنی ارد گرد کے جتنے قبائل تھے، جتنے لوگ تھے، وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں صرف ایک مسلمانوں کے گروپ کے اگینسٹ۔ اور اس میں منافقین بھی ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ہر ایسی چیز جس میں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں، وہ ایسے گروپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، چھپ چھپ کے ملتے ہیں لیکن مل جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ہم نے یہ والا جو غزوہ ہے نا، یہ ہم نے نیکسٹ ٹائم دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہیں تک پڑھیں گے۔